السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے بارے میں۔ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ اس اسکیم کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ ایک نئی اسکیم ہے اور اس کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اگر اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آسانی سے اپلائی کر سکیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی نئی اسکیم آتی ہے تو آپ لوگ جب آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو ان دنوں میں جو اسکیمرز ہیں نا، جو فراڈی ہے جن کو کہتے ہیں ہم، وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو جعلی قسم کی وہ ویب سائٹ بنا لیں گے، جعلی پیج بنا لیں گے، تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ بغیر دیکھے کہ وہ جس پر اپلائی کر رہے ہیں وہ آفیشیل ویب سائٹ ہے یا وہ آفیشیل چیز ہے، پورٹل ہے، وہ جو اسکیمرز ہیں ان کے جو پیجز ہیں ان پر یا ان کی ویب سائٹس پر اپنا سارا ڈاٹا اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ جب سارا ڈاٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے وہ پھر آپ سے فراڈ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جب اس طرح کی کوئی نئی اسکیم آتی ہے اور آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے یا کسی سے پوچھ لینا ہے کہ آپ جس پیج پر، جس پورٹل پر، جس ویب سائٹ پر آپ اپلائی کر رہے ہیں، جہاں پر آپ اپنا سارا ڈاٹا دے رہے ہیں، کیا وہ واقعی آفیشیل ہے یا کسی فراڈیا کی بنائی ہوئی ہے۔ تو بات کرتے ہیں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم ہے کیا، اس میں کون اپلائی کر سکتا ہے، اس کا شیڈول کیا ہے، اس کی کب سے کب تک اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے اور اس کی شرائط کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم یہ پنجاب کی ہے، صوبہ پنجاب کے رہنے والے لوگوں کے لیے۔ سرکاری زمینیں آپ کو پتہ ہے پڑی رہتی ہیں، بہت ساری سرکاری زمینیں، خاص کر جو بے آباد زمینیں جن پر کاشت نہیں ہوتی، تو گورنمنٹ اس کے لیے مختلف اسکیمیں بناتی رہتی ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک اسکیم ہے۔ گورنمنٹ کے پاس جو بے آباد سرکاری زمینیں ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ گورنمنٹ کے دعوے کے مطابق تقریباً 160 ارب مالیت کی یہ زمینیں، اور اس سے تقریباً 80,000 فیملیز کو فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ 1 ایکڑ سے لے کر 5 ایکڑ تک زمین کے پلاٹ بنائے گئے ہیں۔ تو یہ آپ کی مرضی، آپ 1 ایکڑ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا 5 ایکڑ کے لیے۔ تو آپ کے ضلع میں، آپ کے ڈسٹرکٹ میں اگر وہ زمین اتنی موجود ہے تو وہ آپ کو دی جائے گی، اور اگر ایک سے زیادہ اپلیکیشن ہے یا زیادہ امیدوار ہیں تو پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی۔ اس کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شیڈول کیا ہے کہ یہ کب سے کب تک ہے۔ یہ 2 مئی سے لے کے 18 مئی تک ہے۔ یہ جو اسکیم ہے اپنا کھیت، یہ 2 مئی سے لے کر اس کی جو ایکسیپٹنس ہے اپلیکیشن کی، یہ 18 مئی تک ہے۔ ابھی اس کی ایلیجیبلٹی دیکھتے ہیں کہ اس کی اہلیت کیا کیا ہے۔ اس کی اہلیت یا جو لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کا صوبہ پنجاب کا پرماننٹ رہائشی ہونا لازمی ہے، یعنی اس کے پاس CNAC جو ہے وہ پرماننٹ، اس کے پاس جو ایڈریسز ہے وہ اسی علاقے کا جہاں پر اس نے اپلائی کیا اسی کا ہونا چاہیے۔ اس کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے اس علاقے کا جہاں کے لیے اس نے اپلائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے نام پر کوئی ایسی زمین جو کاشتکاری کے لیے، ایگریکلچر لینڈ اس کے اپنے نام پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے نام پر کوئی زمین یا پلاٹ ہے تو اس کی جو حد انہوں نے مقرر کی ہے وہ میکسیمم 10 مرلہ تک ہے، یعنی کہ 10 مرلہ کا ایک مکان جو ہے اگر وہ ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس زمین ہے تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایک فیملی سے صرف ایک بندہ اپلائی کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ 2 بھائی ایک جگہ پر اپلائی کریں گے، نہیں، ایک فیملی سے صرف ایک بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس نے اپلائی کرنا ہے اس کا وہ کسی سرکاری عہدے پر نہ ہو، یعنی کہ اس کا کوئی بھی سرکاری رینک یا سرکاری اس کی ملازمت نہیں ہو، وہ کسی بھی رینک کی ہو سکتی ہے، رینک 1 میں جو اسکیل 1 سے لے کر اوپر تک جتنے بھی ہے، کسی قسم کا بھی سرکاری ملازم نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس نے آلریڈی کوئی زمین سرکاری لیز پر نہ لی ہو، اور وہ کسی بھی بینک کا، کسی بھی طرح سے کسی بھی ادارے کا ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ اب یہ اپلائی کر کیسے سکتے ہیں؟ اپلیکیشن دینے کے 2 طریقے کیے گئے ہیں، ایک آن لائن اور ایک ریٹن۔ اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈیوائس کوئی بھی لیپ ٹاپ سے، موبائل کے ذریعے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے علاقے کا جو اسسٹنٹ کمشنر آفس ہے وہاں پر جا کر آپ ریٹرن میں اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ آن لائن بھی جا سکتے ہیں اور ریٹرن میں بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی اگر آپ آن لائن جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں گے کہ آپ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، میں پھر بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں میں جو فراڈی ہے وہ بڑے سرگرم ہوتے ہیں، ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر آپ نے جانا ہے۔ وہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر تو آپ کا آلریڈی پورٹل رجسٹر ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا۔ یہ پیج اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، آپ اپنی آسانی کے لیے اردو میں کرنا چاہتے ہیں اردو میں کر لیں،
انگلش میں کرنا چاہتے ہیں انگلش میں کر لیں، لیکن اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو موبائل کا نمبر ہے وہ آپ کی جو سم ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کی سم آپ کے نام پر ہونی چاہیے، کیونکہ اسی پر او ٹی پی آئے گی۔ تو یہ فارم آ جائے گا آپ کے سامنے، اس میں آپ رجسٹر کریں۔ جب آپ اس میں رجسٹریشن کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے جو موبائل نمبر ہے جو آپ کی آئی ڈی کارڈ پر آپ نے لیا ہے اس پر آپ کو ایک او ٹی پی آ جائے گا، اس او ٹی پی کو آپ نے یہاں پر فل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کی کیا ہو جائے گا، پورٹل پر آپ کا لاگ ان ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی تو آپ دوبارہ اسی پیج پر آئیں گے، آپ پھر لاگ ان کریں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن فارم کھل جائے گا۔ اس اپلیکیشن فارم کو اپنے بڑے غور سے، بڑے احتیاط سے، صحیح ایکوریٹ انداز میں اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اس میں وہ جنرل آپ کی پرسنل انفارمیشن پوچھے گا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے، موضع کون سا ہے، تحصیل کون سی ہے، ایڈریس کیا ہے، پرماننٹ، اس طرح کی وہ چیزیں پرسنل آپ کی پوچھے گا۔ آپ کا جینڈر کیا ہے، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ، وہ ان ساری چیزوں کو پوچھے گا۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا، وہ آپ سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے کہے گا۔ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹ بھی چاہیے۔ نمبر 1 آپ کا ویلڈ سی این آئی سی، یعنی کہ آپ کا ایکسپائری سی این آئی سی اس وقت نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈومیسائل ہونا چاہیے، آپ نے ڈومیسائل بھی ان کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی جو فوٹوگراف ہے پاسپورٹ سائز وہ ہونی چاہیے، وہ آپ اسی موبائل سے کھینچ لیں اور اس کو اس پر اپلوڈ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں آپ جب اپلوڈ کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کے پاس نیچے ایک آپشن آ جائے گا سیو پروفائل کا، آپ نے اس پروفائل کو سیو کر لینا ہے۔ جب آپ سیو کر لیں گے تو آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر مل جائے گا، اس ٹریکنگ نمبر کو آپ نے سیو کر لینا ہے۔ اس ٹریکنگ نمبر کو پھر آنے والے دنوں میں آپ اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک دوبارہ اسی ویب سائٹ پر آپ آئیں گے، اسی پورٹل پر آئیں گے، اس ٹریکنگ نمبر کے اگینسٹ دیکھیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن کا سٹیٹس کیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ایس ایم ایس آپ کے جو موبائل نمبر ہے وہاں پر آئے گا۔ اچھا، یہاں پر آپ کی ہو جائے گی رجسٹریشن، ہوگی آپ کی اپلیکیشن ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی اپلیکیشن قبول ہے، اس کا یہ مطلب کہ آپ کی اپلیکیشن انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے۔ یہ جو اپلیکیشن ایکسیپٹ کرنی ہے یہ 2 سے لے کر 18 تک ہے۔ 18 کے بعد کیا ہوگا، اس پر سیکیورٹی کا عمل آ جائے گا، کیونکہ اپلیکیشن ظاہر زیادہ ہوگی تو وہ دیکھیں گے آپ نے جو انفارمیشن دی ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، وہ سب کو دیکھیں گے۔ تو ان میں سے وہ کیا کریں گے، جو ایلیجیبل لوگ ہیں ان کو فائنل کر لیں گے اور ان کو پھر وہ ایک میسج کر دیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں، لیکن ابھی بھی مرحلہ مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ لوگ زیادہ ہوں گے، پلاٹ کم ہے، تو پھر آپ کی کیا کریں گے، وہ کمپیوٹرائز بیلٹنگ کریں گے، قرعہ اندازی کریں گے۔ اس قرعہ اندازی میں پھر جس کا نام نکل آئے گا، جس خوش قسمت کا نام نکل آئے گا، اس کو پھر وہ ایس ایم ایس کریں گے یا وہ خود بھی اپنا پتہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان تمام چیزوں کے دوران اگر آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو آتا ہے تو یہ ان کے موبائل نمبر، ان کے جو ہے کانٹیکٹ نمبر، اس پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ بیلٹنگ کے بعد جب آپ کو زمین الاٹ کر دی جائے گی یا آپ کا نام آ جائے گا تو ان کی جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ وہاں پر جائے گی اور آپ کے ڈاکومنٹ وغیرہ دیکھے گی اور پھر آپ کو فائنل کرے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام آنا چاہیے تھا، آپ کی بیلٹنگ میں نام نہیں آیا، تو آپ کو 7 دن کا ٹائم دیا جائے گا۔ آپ 7 دن کے اندر اگر آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اس کے خلاف آپ کلیکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ 7 دن کے بعد پھر کلیکٹر جو ہے وہ فائنل فیصلہ دے گا اور آپ کو لیز میں ایشو کر دے گا۔ اگر لیز میں آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ کے پاس 30 دن کا مزید ٹائم ہے، 30 دن کے اندر آپ دوبارہ آپ اپنی ریجیکشن کے خلاف یا جو بھی مسئلہ ہے اس کے خلاف آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جب ہو جائے گا تو پھر آپ کو زمین الاٹ کر دی جائے گی۔ زمین آپ کو میکسیمم 5 ایکڑ تک دی جائے گی۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے یہ صرف زمین نہیں آپ کو ملے گی، اس کے ساتھ گورنمنٹ آپ کو 50,000 پر ایکڑ کے لحاظ سے آپ کو فائنینشیل سپورٹ بھی کرے گی تاکہ آپ زمین کو کاشت کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ کنڈیشنز گورنمنٹ آپ پر لگائے گی۔ وہ کنڈیشنز کیا ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ زمین آپ کو 10 سال کے لیے ملے گی، 10 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسری کنڈیشن اس میں کیا ہے کہ آپ نے سالانہ پر ایکڑ 100 روپیہ ان کو جمع کروانا ہے۔ تیسری اس میں کنڈیشن کیا ہے کہ ان کی جو ٹیمیں جائیں گی وہ دیکھیں گی کہ آپ نے زمین جب آپ کو لاٹ ہوئی اس کے 1 سال کے اندر آپ نے اس میں کاشت شروع کرنی ہے۔ اگر 1 سال کے اندر کاشت شروع نہیں کریں گے تو وہ زمین آپ سے واپس لی جائے گی۔ اور اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ اس زمین پر کوئی کنسٹرکشن وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کو صرف ایگریکلچر استعمال کے لیے ہی آپ کریں گے۔ اور آخری اس میں شرط کیا ہے کہ اس زمین کو نہ آپ اپنے نام کروا سکتے ہیں نہ کہیں
ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ زمین گورنمنٹ کی ملکیت میں ہی رہے گی. تو اس طرح سے یہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی. یہ یاد رکھنے والی باتیں پھر ذہن میں رکھیں کہ آپ نے آفیشیل ویب سائٹ دیکھنا ہے, اوپر ایڈریس دیکھنا ہے, آفیشیل ویب سائٹ ہے, اسی کی پورٹل پر جانا ہے, ایکوریٹ کرنا ہے. اگر آپ ایلیجیبل ہیں پھر اپلائی کریں, اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہے تو پھر آپ اپلائی نہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے, آپ کے پاس کوئی زمین آلریڈی ہے, کوئی لیز ہے یا گورنمنٹ کے ڈیفالٹر ہے, تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی نہ کریں. اور یہ آپ کو میکسیمم 5 ایکڑ تک ملے گی. 50,000 آپ کو پر ایکڑ کے حساب سے فائنینشیل سپورٹ میں ملے گی. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ وغیرہ ملے گی. تو اس طرح سے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں لازمی نہیں کہ ہر بندے کو ہی زمین ملے گی. اگر آپ کے علاقہ میں وہ زمین موجود ہے تو پھر ملے گی, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو زمین نہیں ملے گی. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.